السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل یہ حدیث پڑھوں گا کہ عرش کے سائے کے مستحق لوگ، یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ عرش کے سائے کے کون لوگ مستحق ہیں۔ یہ حدیث سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشاء في عبادة ربه۔ آئیے اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث لمبی تھی تو اس لیے انہوں نے کچھ یہاں لکھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ وہ کون سے 7 ہیں؟ آگے غور سے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، عادل حکمران، جو عدل کرتا ہے، جو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، عوام، رعایا کا خیال کرتا ہے، چور ڈاکو لٹیرے نہیں، عادل حکمران۔ نمبر 2، وہ نوجوان جس نے جوانی رب کی عبادت میں گزاری، کیونکہ جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ آتا ہے۔ بڑھاپے میں تو آدمی ویسے مسجد میں پڑا رہتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد سے لگا رہتا ہو۔ سبحان اللہ، جب اذان ہے بات تیار ہو جائے، چلو جی نماز کی طرف۔ نمبر 4، ایسے 2 شخص جن کی محبت اور ان کا ملنا اور جدا ہونا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ نمبر 5، وہ شخص جسے خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے لیکن وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسا شخص بھی اس دن سائے میں ہوگا۔ آج کل تو یہ حالات بڑے عجیب ہو گئے ہیں۔ یہ بہت ناممکن ہے کہ عورت گناہ کی دعوت دے اور آگے والا یہ کہے۔ بہرحال جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کہہ بھی دیتے ہیں، تو اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ تو آگے فرمایا نمبر 6، جس نے صدقہ کیا مگر اتنا پوشیدہ کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ لیکن آج کل جو کوئی کسی کو کوئی صدقہ خیرات دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تو اس وقت مجبور تھا، تو اب تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے آ گیا ہے، اب تو میرے آگے بولتا ہے۔ تو ایسے صدقہ دیں، پوری زندگی یوں سمجھیں کہ میں نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں۔ نمبر 7، جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، جیسا کہ تہجد کی نماز میں صبح صبح اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو وہ بھی شخص جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یہ حدیث صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اس کا جو نمبر ہے 660 ہے۔ تو یہ حدیث کوئی مشکل نہیں ہے، تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔